کرے پانی پی رہے ہیں. میں نے آب زمزم مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو اس وقت اچانک دکھایا گیا جب آپ کھڑے ہو کر پانی پی رہے تھے اور پانی کا کوزہ آپ کے منہ سے تھا. اچھا وہ پوچھا، اس بہانے مطلب ایک سنت پتہ چل گئی نا کہ کعبہ شریف طرف منہ کر کے کھڑے کھڑے آب زمزم شریف پینا چاہیے. ایسا کہ تو بھائی آب زمزم نہ ہوتا اور آپ کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہوتے تو یہ سنت یہ ہے کہ پھر بندہ بیٹھ کے پیے. اگر وہ کھڑے کھڑے پی لیتا ہے تو جی کھڑے کسی کھڑے امام نہیں صاحب نے پینا چاہیے. حدیث شریف میں کہ کھڑے کھڑے پانی جو پیے وہ قے کر کے نکال دے. اچھا ہاں مگر پینے والا گناہگار نہیں ہے. اچھا یعنی سنت یہ کہ بیٹھ کر پیے، لیکن اگر وہ کھڑے کھڑے پانی پیے گا تو اس کو بے عمل نہیں کہیں گے آپ. گناہ بے عمل نہیں کہیں گے، گناہگار نہیں کہیں گے. دیکھو بھائی، کھڑے ہو کے پینا بھی سنت. اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے پانی پیا. حضرت علی امام الہدا یوں پانی پیا کھڑے ہو کے، پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یوں پانی پیتے ہوئے. اچھا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پانی پیو. جہاں بیٹھنے میں آسانی ہو کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے. جہاں بیٹھنے میں مشکل ہو، میرا نبی سہولت کے لیے آیا ہے، مشقت کے لیے نہیں آیا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. میرا رب کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا. تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا کہ ایک تو ہمیں دین کا پتہ نہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں احکام کا وزن کا نہیں پتہ کہ یہ مستحب چیز ہے اور اس کا تعلق صحت سے ہے، شریعت سے نہیں. میرے نبی نے کہا 3 سانس میں پیو، کھڑے ہو کے نہ پیو. یہ حلال حرام کی بات نہیں، یہ طبی لحاظ سے میرے نبی فرما رہے ہیں 1 سانس میں پی لو کوئی مسئلہ نہیں، کھڑے ہو کے پی لو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. بیٹھ کے پیو تو آپ کو اجر ملے گا. اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بیٹھنا تکلف ہے، تو میرے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پیا اور بیٹھ کر بھی پیا. کھڑے ہو کے پانی پینا منع ہے اور اس پر بڑی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے کہ کھڑے ہو کے اگر کوئی بھول کر بھی پی لے تو قے کر دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کی جو ہے وہ ممانعت ہے. یہ جو سنتیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی، مجموعی طور پہ یہ سنن زوائد کہلاتی ہیں، سنن غیر موقدہ. سنت غیر موقدہ یہ ہوتا ہے کہ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا. پانی کو بیٹھ کر پینا ہی افضل ہے، کھڑے رہ کر پینا جائز ہے. فرق سمجھیے، پانی کو بیٹھ کر پینا ہی افضل ہے لیکن کھڑے رہ کر پینا جائز ہے، حرام نہیں ہے. اور اسی پر بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ کا اور دیگر سلف کی بہت سارے فتاوی اس پہ موجود ہے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کا فتویٰ یہی ہے کہ انسان پانی کھڑے کر پی سکتا، جائز ہے، لیکن بیٹھ کر پینا ہی افضل ہے. لیکن میرے یہ بولنے سے ہرگز آپ یہ مانا لیں کہ آپ کھڑے کے پینا چالو کر دیں. زمین زمانہ حالات اور ضرورتوں کے تحت آپ کھڑے کر پانی پی سکتے ہیں. آئیے واقعہ سناتا ہوں. اچھا، زمزم کے تعلق سے بھی لوگ پوچھتے کیا زمزم کھڑے کے پی سکتے؟ نہیں، زمزم بھی بیٹھ کر پینا افضل ہے، کھڑے کر پینا جائز ہے. مطلب سارے پانی انکلوڈنگ زمزم، زمزم یا غیر زمزم، افضل بیٹھ کر پینا ہے، کھڑے رہ کر پینا جائز ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تھے اور لوگ آپ کے اطراف تھے، لوگ آپ سے سوالات کر رہے تھے اور کافی زیادہ رش تھا، حج کا ماحول تھا اور لوگ آپ سے کوئی کنٹینیوس سوال کر رہے تھے. آپ کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملا تو آپ نے زمزم لیا اور کھڑے رہ کر پیا. تو پتا چلا کھڑے رہ کر پینا جائز ہے زمزم، لیکن ہمیشہ کا عمل نہیں. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو زمزم کھڑے رہ کر پیتے، کھڑے رہ کر پیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں انشاءاللہ. سمجھے آپ؟ زمزم کو پینے کے ادب میں یہ بھی ہے کہ آپ چاہے تو کھڑے ہو سکتے یا بیٹھ کے پینا تو افضل ہے. ساتھ میں قبلے رخ منہ ہو کے پی سکتے آپ زمزم کو. کیوں؟ تو قبلے رخ ہو کر ہر کام کرنا افضل ہے. دعا کرو قبلے رخ منہ ہو کر، سو ایسا کہ قبلے رخ منہ ہو اٹھائے تو اگر دین میں مر گئے تو کوئی اٹھائے تو آپ کا قبلے رخ منہ چلے جائے. دعائیں قبلے رخ منہ ہو کر، نماز تو واجب ہے، قبلہ ڈائریکشن اس کے لیے شرط کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے. ہر چیز قبلے رخ ہو کر کرنا افضل ہے. تو لہٰذا زمزم بھی پی سکتے آپ ادھر منہ کر کے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بیٹھ کر پینا افضل ہے، چاہے زمزم اور غیر زمزم ہو، اور کھڑے کا پینا جائز ہے. بہت سارے صحابہ کو دیکھا ہے جس میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، بھائی عائشہ رضی اللہ عنہا، علی بن ابی طالب کو دیکھا گیا وہ کھڑے کر بھی پانی ضرورت تک پیا کرتے تھے. تو میں یہ کہوں گا پانی بیٹھ کر ہی پیجیے، لیکن حالات کے اعتبار سے مجبور ہو جائے تو کھڑے رہ کر بھی پی سکتے ہیں. حرام انشاءاللہ عزیز نہیں ہے. رہا وہ روایت کی جس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح روایت ہے، جو پانی کھڑے رہ کر پی لے اسے چاہیے کہ وہ انگلی ڈال کر نکال دے.
حدیث کے ایک الفاظ ہے جو پانی کھڑے رہ کر پی لے اسے چاہیے کہ انگلی ڈال کے نکالنا خے کر دے. تو علماء لکھتے ہیں اس سے اس کا بیٹھ کر پینے کا مستحب ہونا اور افضل ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن پیے پانی کا حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا، چونکہ کھڑے رہ کر پینے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پیا. علی بن ابی طالب کے ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ کھڑے رہ کر پانی پیتے تھے. لیکن یہ مستثنا حالات ہیں، سب یاد رکھیے، مطلب ہمیشہ کا نہیں ہے. افضل ہے بیٹھ کر پینا. لیکن آپ ریلوے اسٹیشن پہ سمجھ لیجیے اور وہ کامن پانی کے لائن میں ہے، پیچھے والا تھوڑی دیکھیں گے نیچے کو بیٹھا ہوا ہے، کچل دیں گے، پرابلم ہو سکتی ہے. سمجھے آپ بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پیا، تو زمزم ہو یا غیر زمزم ہو بیٹھ کر پینا افضل ہے. حدیث میں جو کلی مطلب خے کرنے کا لفظ ہے وہ اس کے بیٹھ کر پینے کے فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، افضل ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن کھڑے کر پینا حرام نہیں ہے، اس سے یاد رکھیے. اور اکثر علماء نے کہا کہ یہ لیکن کھڑے کر پینا جائز ہے، بیٹھ کر پینا افضل ہے. تو ہم اور آپ کوشش کریں ہمیشہ پانی کو مشروب بیٹھ کر آپ جو ہے پیے اور کھائے، لیکن ضرورت پڑنے پر کھڑے کر کھا بھی سکتے اور کھڑے کر پی بھی سکتے ہیں. چونکہ کھانے کا بھی لوگ سوال کرتے ہیں، بہت ساری جگہ آپ ہوٹلس وغیرہ میں جائیں گے رش بہت ہوتا ہے، تو انہوں نے آج کل کیا کیا ٹیبل اونچے والے بنا دیا، آپ کھڑے رہ کر کھا لیتے ہیں. کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت ہے وہ بھی صحیح ہے، اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چلتے پھرتے کھایا پیا بھی کرتے تھے. چلتے پھرتے کھایا پیا بھی کرتے تھے، ہمیشہ نہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر. جلدی میں ہے، سفر میں ہے، ٹائم نہیں ملے گا، سحر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور آپ فلائٹ پکڑنے جا رہے ہو، لیٹ ہو گئے، تو اب آپ بیٹھ کے تو نہیں کھا سکتے، تو آپ نے کھانے کا سامان لے لیا، تو آپ کھاتے کھاتے فلائٹ میں چلے گئے، پھر سحر کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ فلائٹ میں بیٹھ گئے. سمجھا؟ تو لہٰذا چلتے پھرتے کھا سکتے ہیں، لیکن افضل ہے بیٹھ کر ہی کھانا اور پینا. یاد رکھیں. تو میری بات کو غلط نہ لیں کہ میں بول رہا ہوں کھڑے رہ کر پانی پیو، میں کہہ رہا ہوں بیٹھ کر ہی پیو، لیکن کھڑے رہ کر پیا جا سکتا. ہاں جی، کھڑے ہو کے پانی پینا سنت ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ کوفے میں چبوترے پہ بیٹھ کے عصر سے مغرب تک لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے، اور اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کسی نے وضو کا طریقہ پوچھا تو انہوں نے وضو کیا، وضو کے بعد بچا ہوا پانی جو ہے کھڑے ہو کے پیا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا کہ میں نے یہ تم لوگوں کے لیے کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کوفے میں لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے پایا ہے. پھر ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کے کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع نہیں فرماتے تھے. وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا، جو کھڑے ہو کے بھول کے بھی پانی پیے تو کیا کر دے، وہ منسوخ ہے. وہ اسی طرح منسوخ ہے جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو آگ میں پکی ہوئی چیز کھائے وہ وضو دوبارہ کرے. جو آپ نے کہی وہ کھڑے ہو کر پانی پینا، کھڑے ہو کر پانی پینا رسول کریم علیہ السلام نے پیا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں باب باندھا کہ حضرت عمر، عثمان، سعد بن ابی وقاص، اما عائشہ، بہت سارے صحابہ کھڑے ہو کر پیتے تھے. اور اس کے نیچے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے لکھا کہ یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی ہمارے استاد کا اور سارے علماء کوفہ کا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے میں کوئی حرج نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں آتا ہے مسجد کے صحن میں منگوایا اور کھڑے ہو کر پیا، کہا میں نے اسی لیے پیا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا جانتے ہیں، اس لیے میں نے پیا کہ میں نے خود حضور کو کئی مرتبہ کھڑے ہو کر پیتے دیکھا. تو یہ بالکل جائز ہے، درست ہے. باقی وہ ادب والی بات ہے کہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ سکون کے ساتھ بیٹھ کر پیے، تو وہ بہتر کہہ لیں، آپ کو ناجائز نہیں کہنا چاہیے. اور جس روایت میں یہ آتا مسلم میں کہ جو غلطی سے پی رہے وہ کیا کرے، وہ ضعیف روایت ہے، بالکل اس کا راوی جو ہے نا وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے پینا جائز ہے. اور اس پر ہی مولانا تعالیٰ حنیف رحمۃ اللہ علیہ مشکات کا جو حاشیہ ہے اس میں صاف لکھتے ہیں کہ بالکل پتہ چلا تنقید اور رواج کی ساری چیزیں جائز ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ تو پایا جاتا ہے کہ چلے پانی پینے کی کسی حد تک گنجائش ہے، کھڑے ہو کر کھانے کی تو اتنی بھی گنجائش دینا نہیں چاہتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا جو ہے وہ پانی پینے میں، پانی پینے کا نہیں. ابن حزم کہتا پانی پینے کا کوئی جھگڑا، کھانے کا نہیں یار کوئی جھگڑا ہی نہیں.